اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری مت کرو۔ تو اس آیت کے حوالے سے آج کی مجلس میں شکر سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، انسان کو دو قسم کی حالتیں پیش آتی ہیں، غم کا اور خوشی کا۔ اگر کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، غم آ جائے تو وہ صبر کا مطالبہ کرتی ہے، اور اگر کوئی خوشی حاصل ہو، نعمت حاصل ہو تو وہ شکر کا مطالبہ کرتی ہے، اور مومن ہر حال میں فائدے میں ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك الا للمؤمن ان اصابته ضراء فكان خير له وان اصابته سراء فكان خير له، رواه مسلم۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی حالت عجیب ہوتی ہے، وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے خیر اور بلائی ہی سمیٹتا ہے، اور مومن کے علاوہ یہ کسی کو نصیب نہیں ہے۔ اگر وہ تنگ دستی، بیماری اور دکھ کی حالت میں ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، اور اگر خوشی کی حالت میں ہوتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور یہ دونوں حالتیں اس کے لیے خیر اور بلائی کا سبب بنتی ہیں، لہٰذا مومن ہر حال میں فائدے میں ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن عظیم الشان کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اس آیت مذکورہ میں امت مسلمہ کے لیے 3 حکم ہیں۔ پہلا حکم امت مسلمہ کو آیت مذکورہ میں یہ دیا جا رہا ہے کہ تم منعم حقیقی کو ہمیشہ یاد رکھو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تفسیر بیضاوی میں اس کی تفسیر یہ لکھی ہے فَاذْكُرُونِي بِإِطَاعَتِي أَذْكُرُكُمْ بِالثَّوَابِ، کہ تم مجھے اطاعت اور فرمان برداری کے ساتھ یاد رکھو، میں تمہیں ثواب دے کر یاد رکھوں گا۔ یاد کرنا ایک تو زبان کے ساتھ ہوتا ہے، اور یاد کرنا ایک اطاعت اور فرمان برداری کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اصل یاد کرنا وہ اطاعت اور فرمان برداری کے ساتھ ہے۔ اس وجہ سے محققین فرماتے ہیں کل مطیع للہ فہو ذاکر، ہر وہ شخص جو اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمان برداری میں مشغول ہوتا ہے وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ تو اصل اللہ رب العزت کو یاد کرنے والا وہ شخص ہے جو اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری میں مشغول ہو۔ دوسرا حکم امت مسلمہ کو اس آیت مذکورہ میں یہ دیا جا رہا ہے وَاشْكُرُوا لِي، کہ تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے وَاشْكُرِ اللَّهَ عَلَى نِعْمَتِهِ، کہ اللہ کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ کتنی بے شمار نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ تم بارش کے پانی کے قطروں کو گن سکتے ہو تو آپ گن نہیں سکتے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آسمان کے ستاروں کو گن سکتے ہو تو آپ گن نہیں سکتے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ساری دنیا کے ریت کے ذرات کو گن سکتے ہو تو آپ گن نہیں سکتے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کو گن سکتے ہو تو آپ گن نہیں سکتے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ان سب کو اللہ رب العزت نے انسان ہی کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کا سارا نظام اللہ نے انسان ہی کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت ہم سے مطالبہ کرتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي، کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو۔ تو شکر یہ ہے کہ محسن حقیقی کا زبان سے اس کے حمد و ثنا کرے،
اور دل سے اس کا احسان مند رہیں اور تمام اعضاء و جوارح کو اس کی اطاعت اور فرمان برداری میں لگا دے تو یہ شکر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شکر کے ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں: زبان کا شکر، دل کا شکر اور بدن کے تمام اعضاء و جوارح کا شکر۔ تو زبان کا شکر یہ ہے کہ زبان سے یہ اقرار کرے کہ دنیا کی تمام نعمتیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اپنے ہنر یا اور کسی مخلوق کی طرف اسے منسوب نہ کرے، اور جن جن واسطوں سے اور جن جن ذرائع سے ہمیں نعمتیں پہنچی ہیں وہ صرف واسطوں کی حیثیت رکھتے ہیں، اصل میں دینے والا اللہ ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جن واسطوں سے ہمیں نعمتیں ملی ہیں، ہمیں حکم ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم ان نعمتوں ہم ان واسطوں کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھیں، ان کی تذلیل نہ کریں۔ جتنے لوگ بھی واسطہ نعمت بنے ہیں، ہم سب پر واجب ہے کہ ہم اس کی قدر کریں، کیونکہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے واسطہ بنایا ہے، اور اللہ رب العزت بلا واسطہ بھی عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ لہذا ہم کو ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ لہذا ہم کو ان واسطوں کا احسان مند رہنا چاہیے اور ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو شکر ادا کرنے کا دوسرا طریقہ وہ دل کا شکر ہے۔ تو دل کا شکر یہ ہے کہ زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ دل میں ہمیشہ یہ عقیدہ رکھے کہ ہماری تمام چیزیں اور ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے، وہ جب چاہے اس میں رد و بدل کر سکتا ہے اور جب چاہے اسے واپس لے سکتا ہے، سب اسی کی طرف سے ہے۔ دل میں یہ مضمون اور یہ باتیں ہمیشہ مستحضر رہیں تو یہ دل کا شکر ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر بدن کے اعضاء و جوارح کا شکر ہے۔ تو بدن کے اعضاء و جوارح کا شکر یہ ہے کہ تمام اعضاء، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، منہ وغیرہ کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کی اطاعت اور فرمان برداری میں لگا دے تو یہ تمام اعضاء و جوارح کا شکر ہے۔ تو لہٰذا شکر ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں: زبان کا شکر، دل کا شکر اور تمام اعضاء و جوارح کا شکر۔ اور تیسرا حکم امت مسلمہ کو اس آیت مذکورہ میں یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری اور نہ قدری نہ کرے۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، نہ شکری اور نہ قدری کرنے سے نہ صرف نعمت چھین لی جاتی ہے بلکہ شدید عذاب اور سزا بھی ملتی ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم اللہ رب العزت کی نہ شکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو نہ شکری یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا نہ زبان سے شکر ادا کرے اور نہ دل سے اس کا شکر ادا کرے اور نہ اپنے اعضاء و جوارح کو اس کی اطاعت میں لگا دے، تو یہ نہ شکری ہے۔ کتنی بڑی حماقت ہے کہ نعمت اللہ رب العزت اپنی عنایت فرمائے اور ان نعمتوں کا استعمال اللہ رب العزت کی نافرمانی میں اور نفس و شیطان کی فرمان برداری میں ہو۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں اس آیت سے متعلق 3 حکم ذکر فرمائے۔ پہلا حکم ذکر کرنے کا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ دوسرا حکم شکر ادا کرنے کا، وَاشْكُرُوا لِي۔ اور پھر میں نے آپ کی خدمت میں شکر ادا کرنے کے 3 طریقے بھی بتا دیے، اور تیسرا حکم نہ شکری سے بچنے کا، وَلَا تَكْفُرُونَ۔